السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی یعقوب خان، آپ کا سوال ہے فقہ حنفی اور بازار حسن یعنی اجرت دے کر کسی عورت کو اجرت دے کر مزدوری دے کر اس سے زنا کرنا۔ آپ کا سوال ہے کہ فقہ حنفی فتاوی قاضی خان اجرت دے کر کسی خاتون کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرنا، اور بقول فتاوی قاضی خان کے کہ ایسے شخص پر حد نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر کوئی، اس آدمی پر کوئی حد نہیں۔ تو جی میرے پیارے بھائی، یہ ہے فتاوی قاضی خان اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب فتاوی قاضی خان کی یہ عبارت۔ اگر کسی شخص نے کسی عورت کو کرائے پر لیا، اجرت پر لیا تاکہ وہ اس کے ساتھ زنا کرے، اور پھر اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا، ایسے شخص پر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق حد نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ قول اور یہ فتویٰ فتاوی قاضی خان کا مردود ہے۔ زانی کوئی بھی زنا کرنے والا، اس کے اوپر شریعت نے حد جاری کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کو زنا کرنے پر سنسار کیا جائے گا۔ صحیح مسلم 1690، سنن ابی داؤد 4415، جامع ترمذی 1434، ابن ماجہ 2550۔ تو شریعت اسلامیہ نے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کی جو سزا بتائی وہ یہ ہے، پارہ نمبر 18 سورہ النور، اور اس کی آیت مبارکہ ہے 2۔ اللہ نے زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے کی سزا لگانے کا حکم دیا، اور جو زانی مرد اور زانیہ عورت شادی شدہ ہو تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سزا سنسار کرنا بتلائی، اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکلی شادی شدہ زانیہ عورت کو سنسار کرنے، رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو پیارے بھائی، فتاوی قاضی خان میں موجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ فتویٰ کہ اگر کوئی کسی عورت کو کرائے پر اجرت پر لے تاکہ وہ اس سے زنا کرے اور پھر وہ اس سے زنا کر لے، اس پر حد نہیں۔ فتاوی قاضی خان کا امام صاحب کی طرف منسوب یہ قول، یہ فتویٰ مردود ہوا، اور شریعت اسلامیہ کے اندر ایسے فتووں کے لیے سوائے ڈسٹ بین کے اور کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائی، جو بھی زنا کرے گا، بھلے وہ پیسے دے کر زنا کرے، وہ مفت میں زنا کرے، زانی کی سزا شریعت نے 100 کوڑے بتلائی، اور اگر یہ زانی مرد یا عورت شادی شدہ ہے
تو شریعت نے اس کی سزا سنسار کرنا، رجم کر دینا بتلائی ہے۔ دیوبندیوں کا یا اس فقہ کے مقلدین کا یہ کہنا کہ جناب یہاں نکاح کا شبہ ہے اس لیے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، تو یہ بھی بات مردود ہے، اس لیے کہ یہاں تو نکاح کا کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ الیاس گھمن اینڈ مقلدین کا یہ کہنا کہ یہاں چونکہ نکاح کا شبہ ہے اس لیے یہاں حد نہیں لگے گی، تو یہاں تو نکاح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس فتاوی قاضی خان کی عبارت میں یہ واضح طور پر موجود ہے، عورت کو کرایہ پر اجرت پر لیا کیوں؟ لیزنیا بہا، لیزنیا تاکہ وہ زنا کرے، فزنا بہا اور پھر وہ اس سے زنا کر بھی لیتا ہے۔ تو اس فتوے میں اور فتاوی قاضی خان کی اس عبارت کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود جو کہ الیاس گھمن نے اپنی زبانی پڑھ کر سنائی۔ فتاوی قاضی خان کی یہ عبارت ہم نے نہیں سنائی بلکہ الیاس گھمن کی زبانی آپ کو یہ عبارت ہم سنا چکے اور دوبارہ بھی سنائے دیتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ فتاوی قاضی خان کی اس عبارت میں واضح طور پر زنا کرنے کر لینے کے الفاظ موجود، تو جب واضح طور پر اس میں زنا کے الفاظ موجود ہیں تو یہ نکاح کا شبہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ سنیے عبارت۔ فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام سے فرماتے ہیں اس عورت پر کوئی، اس آدمی پر کوئی حد نہیں۔ فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام سے فرماتے ہیں اس عورت پر کوئی، اس آدمی پر کوئی حد نہیں۔ پیارے بھائیوں دیکھیے الیاس گھمن خود فتاوی قاضی خان کی عبارت پڑھتا ہے اور یہ دیوبندی ہے، جیسے مفتی عبد القوی دیوبندی تھا اور ہے ویسے ہی یہ الیاس گھمن دیوبندی ہے، آپ سرگودا پاکستان پنجاب، اور یہ خود فتاوی قاضی خان کی عبارت پڑھ رہا ہے جس میں واضح طور پر زنا کے الفاظ موجود ہیں۔ تو یہاں تو زنا کے باقاعدہ الفاظ موجود، اللہ کے بندو اس میں نکاح کا شبہ کہاں سے آیا؟ فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام سے فرماتے ہیں اس عورت پر کوئی، اس آدمی پر کوئی حد نہیں۔ قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام سے فرماتے ہیں اس عورت پر کوئی، اس آدمی پر کوئی حد نہیں۔ تو جی پیارے بھائیوں عبارت بھی پڑھی فزنا بہا اور ترجمہ بھی یہی کیا کہ اس عورت سے زنا کیا تو مدعی سست اور گواہ چست۔ یہاں وہی معاملہ ہے، خود اپنی زبانی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ زنا ہے، پھر اس پر یہ کہنا کہ نکاح کا شبہ ہے۔ اللہ کے بندو جہاں زنا کے الفاظ آ گئے وہاں نکاح کا شبہ کہاں آیا؟ دراصل فتاوی قاضی خان کی یہ عبارت بازار حسن
اور ہیرا منڈی ان جگہوں والے بد کردار لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے، اہل حدیث کو تانا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ جدید شیعہ ہیں، تو جبکہ شیعہ کے ہاں متع ہے اور ان دیوبندیوں کے ہاں کیا ہے کہ اجرت دے کر، پیسے دے کر عورت سے زنا کرنا اور اس پہ پھر حد کا جاری نہ ہونا، اور متے کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے، جبکہ اسلام نے متے کو حرام قرار دے دیا اور اسلام نے نکاح متا حرام کیا۔ اب فتاوی قاضی خان نے کیا کہا؟ اجرت دیجئے، پیسے دیجئے اور جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیجئے، اس پر حد نہیں ہوگی، جبکہ اسلام نے واضح طور پر ایسی چیزوں کو حرام کر دیا۔ مثال کے طور پر نکاح متا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح متا جو ہے وہ اس کو حرام قرار دے دیا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دنوں میں پالتو گدے اور متے سے منع کر دیا، پالتو گدے اور متے سے منع کر دیا۔ صحیح بخاری 5115، صحیح مسلم 1407۔ اور نکاح متا میں ہوتا کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم صحیح مسلم میں چلتے ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر ربیع بن صبرہ اپنے باپ صبرہ سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرکت کی، اور وہاں ہم 15 دن اور 15 راتیں رہے، اور ہمیں عورتوں سے متے کی اجازت دی گئی۔ اب متا کیسے ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایک چادر تھی اور میرے ساتھ موجود میرے ایک اور ساتھی کے پاس بھی چادر تھی، تو ہمیں ایک نوجوان لڑکی ملی اور اس سے ہم نے پوچھا کیا خیال ہے، کیا ہم میں سے کوئی تیرے ساتھ متا کر لے؟ اس عورت نے کہا کیا دو گے؟ متا جو کرو گے مجھے دو گے کیا؟ کہتے ہیں میں نے بھی اپنی چادر پھیلا دی اور میرے ساتھی نے بھی اپنی چادر پھیلا دی، اور اس عورت کو میں پسند آیا تو میں نے اس کے ساتھ متا کیا اور میں اس سے جدا نہ ہوا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متے کو حرام قرار دے دیا۔ صحیح مسلم 1406۔ اب اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ متا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اجرت، معاملہ، کرایہ، مزدوری طے کر لی جائے، اور یہاں ایک چادر کے بدلے میں متا کیا گیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سال دوبارہ متے کے نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان عنده شیء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها، کہ جس کے پاس بھی جو ہے نکاح متا والی عورتیں موجود ہیں وہ ان کا راستہ چھوڑ دے، یعنی آج کے بعد نکاح متا ختم۔ اور اس کے تعلق سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ متے کی حرمت 2 مرتبہ ہوئی، 2 مرتبہ اجازت دی گئی۔